فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پر رمضان المبارک آ چکا ہے۔ اللہ کرے ہم رمضان کے ساری نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم تمام کو رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ عید تک کے تمام ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک جو ہمیں عطا کیا ہے یہ بہت اہم رمضان ہے، اس لیے اس میں کچھ لمحے ہیں جن کے خاص وظیفے، جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے تمام وقتوں کو آسان کر سکتے ہیں، تمام کاموں کو آسان کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور وظیفے کی برکت سے ہم پر آسانیاں اور رحمتیں باقی رکھیں گے۔ تو رمضان المبارک کا پہلا عمل جو ہے وہ پہلی سحری کا ہے۔ پہلی سحری میں آپ جب سحری کے لیے اٹھ جائیں تو اٹھنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ہر سحری سے پہلے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سحری یہ ثواب کی چیز ہے اور سنت ہے، اور سنت ہر کام کو باوضو کرنے سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کی وسعت ہوتی ہے۔ ہر سنت کام کو کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور جتنی سنتوں پہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہمارا ایمان دونوں بڑھاتے رہیں گے اور دونوں بڑھتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز، سحری کرنے کے بعد فجر کی جب اذان کا وقت ہو جائے، یا آپ سحری اتنے وقت میں کر لیں کہ اذان کے لیے کچھ وقت باقی ہے، تو اس وقت سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اذان ہوتی ہی آپ فوراً 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنت موقدہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد بیٹھ جائیں اسی مصلی پر جہاں آپ نے سنت پڑھی ہے، اور وقت دیکھ لیں کہ فرض کا آخری وقت کیا ہے، اس سے 10-15 منٹ پہلے آپ کو رکعت بارنا ہے فرض کی۔ اس سے پہلے جتنا وقت ہے اذان سے فرض کے وقت تک تقریباً 15 منٹ سے زیادہ وقت مسجدوں میں رکھتے ہیں، اور اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ یہ خیال رکھیں کہ فجر کا آخری وقت جو ہے اس سے 15 منٹ پہلے آپ کو فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے اور فرض نماز ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو بیچ کا وقت ہے 15-20 منٹ، اس میں لاتعداد مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حصار کی ضرورت نہیں، کوئی پرہیز نہیں۔ تمام اپنے اعمال کو کرتے ہوئے پاک صاف رہ کر سنت کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ رمضان المبارک میں پہلی سحری میں یہ کوئی کر لیتا ہے صرف ایک دن، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ساری عمر اور آئندہ رمضان تک تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھیں گے، اور رزق اس کا بہت آسان کر دیں گے، اور گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بڑے بڑے فوائد ملیں گے۔ اب اس میں جو پڑھنا ہے وہ لاتعداد مرتبہ اس لیے ہے کہ وقت کم رہتا ہے، تو اس میں کم سے کم اگر کوئی 7 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ فوائد اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب پہلی سحری میں اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کچھ سحریوں تک، یعنی 1 ہفتے تک، یعنی 7 دن تک اس کو پابندی کر لے، تو انشاءاللہ اس میں بہت سارے اس کو فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ پانی دم کر کے پیتا رہے تو چاہے جیسا بھی مرض ہو وہ مرض ختم ہو جائے گا، اگر دوسرے مریض کو دے تو بھی اس کو شفا اور بہت سارے اس میں فوائد ملیں گے۔ اب اس کے بعد
رمضان کے ایام میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے، درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے، اور جو بھی دعائیں ہیں رمضان المبارک کی ان سب کو پڑھنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ جس کو مل جائے، اس پہلے جمعہ میں آپ جمعہ کی نماز سے پہلے اچھی طرح غسل کر کے پاک صاف اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگائیں، اور روزے میں زیادہ کڑک اور زیادہ خوشبو نہ لگائیں، ہلکی سی خوشبو لگائیں۔ پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فرض ادا ہو جانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے سورۃ الکہف پڑھ لیں۔ سورۃ الکہف پڑھنے کے بعد سورۃ الجمعہ، اس کو پہلے جمعہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں سورہ جمعہ، سورہ مزمل اور آخری 4 قل، سورہ جمعہ، سورہ مزمل اور آخری 4 قل، ان تمام کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کہف پڑھنا ہے پہلے فرض کے بعد، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے سورہ کہف پڑھ لینا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کے بعد سورہ جمعہ، سورہ مزمل اور آخری 4 قل، یہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور آخر میں درود شریف 70 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رمضان کے بعد آنے والے تمام جمعوں میں اس کو نیک اعمال کی توفیق دیں گے، سورہ کہف پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ سورہ کہف پڑھنے کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، جیسے کہ ہم اب قیامت کے دور میں جی رہے ہیں، اب ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قیامت کے 6 بڑے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب ان 4 کو پورا ہونے میں کوئی زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قیامت کے ایام میں ہم اور ان کے فتنوں میں جی رہے ہیں، تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے لیے سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف جو پڑھتا ہے قیامت کے ہولناکی اور دجال کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو سورہ جمعہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق وسیع فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ جو سورہ مزمل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور جو 4 قل پڑھتا ہے جمعہ کے دن، رمضان کے پہلی جمعہ کے دن 4 قل پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام آفات اور بلیات، جادو، ٹونا، جنات، ہر قسم سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور درود شریف جو جمعہ کے دن 80 مرتبہ پڑھ لیتا ہے عصر کی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن جو جمعہ پہلی جمعرات کو، یعنی پہلی جمعہ کو رمضان المبارک کی کوئی پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ اور اگر کوئی سارا رمضان ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس پر عذاب نہیں ہوگا، حساب آسان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے اس پر، اور جو 1000 مرتبہ پڑھ لے، جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھ لے، اس پر شفاعت واجب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا یہ تمام زندگی کے اعمال اور تمام زندگی کے بڑے مقاصد سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جن کو شفاعت مل گئی ان کا حساب ہی نہیں، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بڑے اعمال ہیں، اور اس میں ایک ضروری بات کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ یا ہر دن 1000 مرتبہ رمضان المبارک میں پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لے، چاہے وہ خواب میں ہو یا جیسے صحابہ نے دیکھا تھا ویسے ہو، یا خواب میں کوئی دیکھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام، اور دنیا اس کے بدلے میں اگر پوری دنیا کو بھی اگر بیچ کر دینا پڑے تو یہ سستا سودا ہے، اور یہ ہمیں آسانی سے صرف 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر مل رہا ہے۔ آسان درود شریف میں بتا دیتا ہوں کہ آپ سب آسانی سے یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ایک مرتبہ اور سن لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آسان اور جلدی یاد ہونے والا درود شریف ہے اور جلدی اس کی تعداد بھی مکمل ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ